الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء اس میں سے چند آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، کئی واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر کیے، لیکن جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں جس واقعے کا ذکر ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ پہلے تو اپنی قوم کو سمجھایا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ باتوں سے تو نہیں مان سکتے، باتوں سے تو یہ نہیں مان رہے، ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے وہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو پہلے سمجھایا کہ بھائی تمہارا رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، تو تم نے یہ کیا مورتیاں رکھی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ان کو بات ایسے نہیں سمجھ آئے گی، اب ان کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی ایسا کام کر دکھاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کیا، ایک تو وہ عمل بہت بڑا عمل تھا، لیکن آپ اس کی سنگینی کا اور اس کے بڑا ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں تو ان بادشاہوں کی جو زندگی ہم تک پہنچی ہے کہ وہ زندگی میں کیا کیا کرتے تھے، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کی حکومت کتنی بڑی تھی، تو 4 بادشاہوں کا نام ایسا ملتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اور ان 4 میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ تو یہ دونوں مسلمان تھے، بلکہ ان میں سے ایک تو نبی تھے، اور جن 2 کافروں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں سے ایک کافر تھا بخت نصر۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نام لے کر تو موجود نہیں ہے، لیکن قریب قریب اس کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے اس بادشاہ سے بڑی مار کھائی تھی، تو جو یہودیوں کو مار پڑی تھی اس مار پڑنے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ تو کافروں میں سے ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اور دوسرا بادشاہ یہ نمرود، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا۔ تو یہ 4 بادشاہ ایسے بادشاہ ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے بادشاہ سے تھا، ایسے بادشاہ کی حکومت میں یہ رہتے تھے، اس کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہارے بتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ چھوٹی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ فیصلہ کر لیا۔ گزشتہ واقعہ آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، جہاں تک ہمارا یہ سلسلہ پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ کی قسم اب میں تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر ضرور کروں گا، بس تمہارے یہاں سے جانے کی دیر ہے، تم یہاں سے جاؤ تو میں کوئی تدبیر ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تدبیر یہ تھی کہ ان کی جو قوم کے لوگ تھے ان کا کوئی سالانہ میلہ لگتا تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی میلے ہیں، سالانہ عرس، سالانہ میلے، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ عرس تھا، کوئی میلہ تھا، اس زمانے میں لگتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے اس میلے پہ جانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ جب وہ جائیں گے پیچھے سے میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ تھوڑا سا واقعہ قرآن مجید کی ایک سورہ صافات 23ویں سپارے کے اندر ہے، اس کے اندر مذکور ہے کہ جب وہ میلے پہ جانے لگے تو میلے پہ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ستاروں کی طرف دیکھا
جیسے بندہ غور و فکر کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے ستاروں کی طرف دیکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا میں بیمار ہوں، میں نے نہیں جانا. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تھا اس وجہ سے کہ وہ جس قوم میں رہتے تھے اس قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ستاروں کا اثر انسانوں کی زندگی پر ہوتا ہے، ستاروں کے ذریعے انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ستاروں کو دیکھ کے کہا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے، واقعتاً یہ بیمار ہیں. انہوں نے واقعتاً سمجھ لیا کہ بیمار ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا نا میں بیمار ہوں، اس میں جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے سقیم، میں سقیم ہوں. بیمار آدمی کے لیے ایک تو مریض کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مریض نہیں کہا بلکہ سقیم کہا. سقیم اس بیمار کو بھی کہتے ہیں جس کو روحانی بیماری ہو، روحانی بیماری. ابراہیم علیہ السلام کو روحانی بیماری تھی. وہ روحانی بیماری یہی تھی کہ قوم شرک کے اندر مبتلا تھی اور ابراہیم علیہ السلام ان کے اس عمل کی وجہ سے پریشان تھے. تو یہ پریشانی ایک روحانی بیماری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن قوم کے ذہن میں کچھ اور تھا. ظاہر ہے قوم کو ایک بات سمجھانی ہے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری تدبیر اختیار کی. ستاروں کی طرف دیکھا اور ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا بھائی میں تو سقیم ہوں، میں نہیں جا سکتا. قوم نے سمجھا کہ واقعی بیمار ہے، نہیں جا سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ جس نے بعد میں بتوں کو توڑنا ہو کوئی بیمار بندے کا کام ہے. کہ جو مریض ہوگا وہ بتوں کو توڑے گا، کلاڑا پکڑے اور بتوں کی جو ہے ٹھکائی کر دے، کسی کی بازو ٹوٹ رہی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، تو کسی بیمار بندے کا کام تو نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک روحانی تکلیف تھی. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، میں نہیں جا سکتا. چنانچہ قوم چلی گئی، میلے پہ چلی گئی. اور وہ جو میلے پہ جاتے تھے تو میلے پہ جانے سے پہلے اپنے بتوں کے سامنے کو کھانے پینے کی چیزیں رکھ کے جاتے تھے. اب وہ چلے گئے میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے بت خانے میں جہاں بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بتوں سے بات کی. پہلی بات یہ کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سامنے اتنی چیزیں پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ تم کیوں نہیں کھاتے تم؟ اور پھر فرمایا تمہیں کیا ہوگا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اب ظاہر نہ انہوں نے بولنا تھا نہ ہی انہوں نے کھانا تھا. بس یہ کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر شروع ہو گئے. دائیں ہاتھ میں کلاڑا پکڑا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کا جو ہے سر اتر رہا ہے، کسی کا بازو توڑا جا رہا ہے. اور اللہ آسمانوں پہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میرے سوا معبود بنایا جا رہا ہے میرا ابراہیم ان کو تہس نہس کر رہا ہے. اللہ آسمانوں پہ خوش ہو رہا ہے. ابراہیم نے بڑا کام کیا. فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے شروع ہو گیا، ہر ایک کو صحیح توڑا، بت شکن بنے، سارے بتوں کو توڑا. یہ جو میں نے یہ قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر ہے سورہ صافات کے اندر. اب سب بتوں کو توڑا. قوم جو ہے وہ میلے لے مزے کر رہی ہے. اور جب واپس آ کے انہوں نے دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، ابراہیم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑا تھا. بڑے تو وہاں اور بھی بہت سارے تھے، ایک بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب یہ لوگ واپس آئیں واپس آ کے ابراہیم سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اب یہ جو لوگ میلے پہ گئے ہوئے تھے واپس آئے، انہوں نے بتوں کا حال دیکھا. مزہ آیا ہوگا ایک دفعہ تو کیا حال ہوا ہے. یعنی جن کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جن کو وہ زمین و آسمان کے خالق اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کا جب یہ حال دیکھا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی ان پر. اور ابراہیم علیہ السلام نے کس جوش کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ان کو نیست و نابود کیا ہوگا. تو قوم نے آ کے کہا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ تو کوئی بڑا ظالم آدمی ہے. بجائے اس کے کہ اس سے اپنے معبودوں کی بے بسی سمجھیں کہ ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، جس نے یہ کام کیا ہے اس کو ظالم کہہ رہے ہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم. اب ظاہر ہے کہ قوم کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ ہو چکی ہے نا. آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ تمہاری مورتیاں یہ کیا ہیں، تم ان کے اوپر بیٹھے رہتے ہو. انہوں نے کہا ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے.
تو ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ قوم کی بات ہو چکی تھی نا، تو فوراً ان لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے جو بڑا برا تذکرہ کرتا تھا ان کا، کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا بڑا برا تذکرہ کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ایسے لے رہے ہیں جیسے ابراہیم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم ہے، کوئی ابراہیم ہے، کوئی نوجوان ہے ابراہیم نامی، وہ یہ کام ہمارے بتوں کا بڑا عجیب تذکرہ کرتا تھا۔ تو اس انداز میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جیسے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے، ایک ایسا دن رکھو کہ جب سب لوگ اکٹھے ہوں، سارے لوگ دیکھیں کہ یہ بت شکن ہے، اور سارے لوگ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس جو بتوں کی توہین کرتا ہے اس کو ہم سزا کیا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ یہ دن ہے، اس دن میں ہم اس بندے کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چاہتے یہ تھے کہ موقع بنے، سارے سامنے آئیں اور پھر میں بھی بات کر کے دکھاؤں، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا نا جادوگروں کے ساتھ، فرعون نے مقابلہ کروایا، تو یہ بات اب طے کرنی تھی کہ یہ مقابلہ کس دن ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس دن لوگوں کا میلہ لگتا ہے نا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن ہوگا، اور ہوگا بھی چاشت کے وقت۔ جس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا ان کا بھی میلہ، فرعونیوں کا بھی ایک میلہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ایسے موقع پہ کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سب کو دکھایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو وہی منظر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے ایک دن کے اندر۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک دن مقرر کیا گیا سارے لوگ آئیں، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا کہ ایک دن مقرر کیا جائے، سارے لوگ اس دن میں اکٹھے ہو جائیں، اور پھر لوگ دیکھیں کہ ہم اس کو سزا کیسے دیتے ہیں۔ اب وہ دن آ گیا، مجمع لگا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، لیکن اللہ کی مدد ابراہیم کے ساتھ ہے، اللہ کی نظر رحمت ابراہیم کے اوپر ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ماننے والے تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں۔ اللہ کو اس سے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کتنی قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کرتے کرتے کس درجے پر جا پہنچتا ہے۔ تو ایک طرف ابراہیم ہے علیہ السلام، دوسری طرف پوری قوم ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ سامنے ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو اس کے بڑے، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، اس لیے کہ تم دیکھ رہے کہ کلاڑا اس کے کندھے پر ہے۔ تو آپ بھی خود سوچیں کہ ایک بندہ مرا پڑا ہوا ہو اور ساتھ 3-4 بندے کھڑے ہوں اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر ہو، تو جس کے ہاتھ میں خنجر ہے تو پھر قاتل تو وہی سمجھا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں ان کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ بت کر کچھ نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ یہ کہتے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ اصل میں سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ بت کر کچھ نہیں سکتے، وہ آگے جا کے بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا نا کہ یہ بڑے نے کیا ہے، بتانا کچھ اور تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو کلاڑا ہے تو اس کے سر پر ہے، اس کے کندھے پر ہے، تو پھر اسی نے کیا ہے، نہیں تو پھر ان بتوں سے پوچھو کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو اس سے پوچھو کہ تمہاری ٹانگ کس نے توڑی ہے، جس کا بازو ٹوٹا ہے اس سے پوچھو کہ تمہارا بازو کس نے توڑا ہے۔ اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو تمہیں جواب دیں، پوچھو ان سے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ کیا پلاننگ بنائی ہوگی حضرت ابراہیم نے کہ میں بتوں کو توڑوں گا، یہ مجھے بلائیں گے، پھر مجھ سے پوچھیں گے، میں پھر یہ کہوں گا۔ پورا منصوبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔
تو یہ جو قوم کے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ ہم تو ابراہیم کو ظالم کہہ رہے تھے، ظالم تو ہم خود ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا ہم تو کہہ رہے تھے کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا وہ ظالم ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ناانصافی تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک وقت قوم کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ واپس اپنی اسی بات کے اوپر پلٹ گئے، وہی بتوں کی محبت۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے ان کو بات سمجھ آئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ان کے بڑے یہ کر کے گئے تھے، بادشاہ یہی کرتا تھا، ساری قوم کے لوگ یہ کرتے تھے، ایک دباؤ تھا ان کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ پھر اسی بات کی طرف آ گئے، اور اسی بات کی طرف کیا کہ بتوں کی پھر محبت ان کے دل میں جاگ اٹھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے یہ بولتے نہیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، پتہ بھی ہے آپ کو یہ نہیں بولتے، یہ جواب نہیں دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو موقع مل گیا، پھر ایک اور کلاڑا مارا، پہلے تو وہ صحیح کلاڑا مارا تھا نا، اب باتوں کا کلاڑا مارا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بات تو پھر یہی ہوگی نا، پھر کھل کے بات تو یہی سامنے آئی کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، تو پھر اسی طرح یہ کہو نا کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، تو جو نفع کا بھی مالک نہ ہو نقصان کا بھی مالک نہ ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ہمیں عقیدہ بھی یہ دیا کہ جو نفع کا بھی مالک ہو نقصان کا بھی مالک ہو، عبادت اس کی ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے جو ہر چیز کے نفع پر اور ہر چیز کے نقصان پر قادر ہو، اور یہ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کڑاڑا مارا دوبارہ، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، تمہارے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں۔ آگے پھر فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اس سے بھی بڑا کلہاڑا، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے معبودوں پر بھی تف ہے، اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنائے رکھے ہیں، اتنے گھٹیا ہو چکے ہو تم، اتنی پستی کے اندر چلے گئے ہو کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ان پر، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ عقل کام نہیں کرتی۔ اب آپ اس سے بڑھ کے کیا سمجھائیں ابراہیم علیہ السلام؟ بتوں کی بے بسی دکھا دی، توڑ کے دکھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے حجت تام کر دی، آخر دم تک ان کو سمجھایا، باتوں کے ذریعے بھی سمجھایا اور عمل کے ذریعے بھی سمجھایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، اس امت کو کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اے اہل ایمان تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ اے اہل ایمان ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ توڑ کے رکھ دی ہر چیز۔ اب ظاہر ہے جب بات یہاں تک پہنچی اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ اب قوم کو یہ نظر آ گیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بالکل بے بس ہیں، ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو، اس کو آگ میں ڈال دو، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ مددگاروں کا یہ حال ہے کہ ان کی مدد کرو، ہیں وہ مددگار لیکن انسان خود ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے معبودوں کو بچاؤ اور ابراہیم کو جلا دو، تبھی تمہارے معبود بچ سکتے ہیں۔ جب تک ابراہیم زندہ ہے تمہارے معبود خطرے کے اندر ہیں،
نہیں بچ سکتے تمہارے معبود، پھر یہ کسی معبود کو کسی کی ٹانگ توڑ دے گا، کسی بت کی کسی کی آنکھ پھوڑ دے گا، یہ تو ایسے کرتا ہی رہے گا۔ اس لیے اگر تم نے اپنے معبودوں کو بچانا ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم کو جلا دو، اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ قوم نے پھر یہی فیصلہ کیا، آگ بنائی گئی، وہ مہینوں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور شاید ہی اس سے پہلے اتنی بڑی آگ لگی ہو۔ آگ لگائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں پھینکا جانا ہے۔ آگ سخت ترین عذاب ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات چھری کا انسان کو زخم لگ جاتا ہے، کوئی چیز کاٹتے کاٹتے چھری کے ساتھ وہ ہاتھ کاٹ جاتا ہے تو زخم لگ جاتا ہے، لیکن ایک زخم ہوتا ہے جو آگ کا زخم ہوتا ہے، جل جاتا ہے ہاتھ۔ آگ کا زخم یہ سخت ترین زخم ہے، اس کا سلسلہ ہی الگ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا علاج ہی دوسرا ہے۔ چھری کا زخم یا لوہے کا زخم وہ الگ زخم ہے، لیکن آگ کا زخم سخت ترین زخم ہے، تکلیف دہ زخم ہے، انسان کی آہیں نکل جاتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اور نبوت کے بلند درجے پر فائز کیا، ان کو جلانے کے لیے اب آگ تیار کی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنے رب کا تعارف کروائے، اور تعارف کرواتے کراتے چاہے اس کو آگ میں بھی جلنا پڑے تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انسان کا یہ کام ہے، بس اپنی ذات کے اوپر اللہ کو نافذ کرنا اور دوسروں کی ذات پر اللہ کو نافذ کرنا، کہ جس کی زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، جس کی زمین سے نکلا ہوا خزانہ اور نکلے ہوئے نباتات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہ جس کی رحمت سے ہم کسی بھی وقت نکل ہی نہیں سکتے، جس کی توفیق سے، جس کی دی ہوئی طاقت سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی دی ہوئی ہوا کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، جس کے پیدا کردہ پانی سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جس کی پیدا کردہ غذا سے ہم اپنی بھوک کو بجھاتے ہیں، بھوک کو مٹاتے ہیں، اتنی ساری چیزوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کی عطا کردہ چیزوں کے اندر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے تعارف سے ہٹ جائے، انسان اللہ سے دور ہو جائے؟ انسان کی پہلی چیز ہی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ پر اپنے رب کو نافذ کرے، اور جتنی بھی مخلوق اس کے سامنے ہے، اللہ عوام جتنی بھی سامنے ہیں، لوگ جتنے بھی اس کے سامنے ہیں، ان پر بھی اپنی مخلوق اپنے رب کو نافذ کرے، اور اس سلسلے میں اپنی جان جاتی ہے تو چلے جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، سارا کچھ چلا جاتا ہے تو چلا جائے، اور اس چلے جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھے کہ میرا یہ سارا کچھ میرے رب کے لیے جا رہا ہے، اس کو سعادت سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ میں تو اس کے لیے اب آگ میں جا رہا ہوں جس کے لیے تو میں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، جس کے لیے تو میں نے اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی تھی، جس کے لیے تو میں نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی تھی، جس کے لیے تو میں نے اپنی قوم کی پرواہ نہیں کی تھی، آج اس رب کے لیے میں آگ میں جل رہا ہوں۔ ابراہیم کے لیے تو یہ خوشی کا دن تھا، آج ملاقات کا دن ہے، انہوں نے کہا آپ کے لیے آگ تیار ہو رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ کوئی نرم بات، کوئی لے دے کے کوئی ڈھیلی ڈالی بات، ابراہیم اپنی بات کے اوپر پکے کہ میں اپنی اس بات کے اوپر پکا ہوں کہ تمہارے یہ معبود تمہارے تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں، تمہارے نفع کے بھی مالک نہیں، تمہارے نقصان کے بھی مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جلا دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلا دو۔ پھر اب اتنی بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اب منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکنا ہے، تو فرشتے آ رہے ہیں، آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ آ رہا ہے کہ آپ حکم دیں ہم اس آگ کے اوپر پانی کو ڈال دیں، آگ اسی وقت بجھ جائے، آگ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ حکم دیں تو ہم اس ہوا کو ایسا تیس نیس کر دیں کہ جن لوگوں نے آگ جلائی ہے یہ آگ انہی کے اوپر پڑ جائے اور آپ بالکل صحیح سالم بچ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے نہ آگ والے فرشتے کی ضرورت ہے، نہ مجھے پانی والے فرشتے کی ضرورت ہے، یہ جس رب کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے، مجھے میرا رب ہی کافی ہے، یہ تو میں نے اس کے لیے کیا تھا، تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
مجھے میرا رب کافی ہے، مجھے اس آگ کے اندر بھی میرا رب بچائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا آگ کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، سلامتی والی کہ میرا ابراہیم صحیح سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں کے ساتھ باندھ کے آگ میں پھینکا گیا تھا وہ ساری کی ساری رسیاں جل چکی تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ اسے کہتے ہیں رب، یہ ہوتا ہے رب کہ جو آگ کے اندر پہنچا کر بھی انسان کو بچا لیتا ہے۔ آگ جلتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ۔ آگ نہیں جلا سکتی جب تک اس میں میرے رب کا حکم نہ ہو، اللہ کا امر ہوتا ہے پھر آگ جلاتی ہے۔ اگر اللہ اسے اپنا امر ہی اٹھا لے تو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پانی پیاس اسی وقت تک بجھاتا ہے جب تک اس میں رب کا امر ہوتا ہے، روٹی سے بھوک اسی وقت تک انسان کی مٹتی ہے جب اس میں رب کا امر ہوتا ہے۔ جو ہی رب کا امر نکل جاتا ہے کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس میں رب کا امر ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں تو اس میں رب کا امر ہے، ہماری زبان بول رہی ہے تو اس میں رب کا امر ہے۔ رب کے امر کے سے کوئی چیز بھی نکل جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ آگ جلاتی ہے لیکن جب تک اس میں رب کا امر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا امر ہی اٹھا لیا ہے اور اپنا برودت والا امر اس میں داخل کر دیا ہے کہ اے آگ اگرچہ تو آگ ہے لیکن میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے۔ وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی تدبیریں کی ہیں لیکن ہم نے ان سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہاں ایک بات عرض کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ اگر میں آگ میں ڈالا جاؤں تو میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہی تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا جلانا ہو تو جلا دے گا، بچانا ہوا تو بچا لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں نے تو بچ جانا ہے تو پھر تو یہ کوئی کمال والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کو آگ میں ڈالا جائے تو آپ بچ جائیں گے تو آپ تو کہیں گے میں چھلانگ لانا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بچ جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میں نے بچنا ہے، اس لیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی ہے کہ میں نے بچ جانا تو پھر آگ میں کودنے کا کیا فائدہ؟ پتہ تو تب ہو کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس آگ میں بچنا ہے یا میں نے اس آگ میں جل جانا ہے، پھر بندہ رب کی رضا کے لیے کود پڑے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس میں گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ لوگوں نے بڑی تدبیریں کی لیکن ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا، ذلیل کر دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم کو بچا لیا۔ ولوطاً، اور حضرت لوط جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اب چلو یہاں سے اس علاقے سے نکلو اور ملک شام چلے جاؤ۔ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس علاقے کے اندر ملک شام کے اندر ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے اسحاق عطا فرمایا۔ اسماعیل تو پہلے اللہ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا عطا فرمایا؟ اسحاق ویعقوب نافلہ، اور ایک اور بھی عطا فرما دیا، یعنی ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں اسحاق دیں گے اور اسحاق کے بعد ہم تمہیں یعقوب بھی دیں گے۔ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی، ہم تمہیں اسحاق بھی دیں گے اور اس کے بعد یعقوب بھی اضافے کے طور پر، انعام کے طور پر تمہیں دیں گے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا، اعلیٰ درجے کے یہ نیک لوگ تھے۔ لیکن آپ ایک سن چکے ہیں، میں نے گزشتہ جب میں یہ بات بتائی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے تھے اور ظالم بھی آئے تھے۔ یہ تو اب اللہ کا فیصلہ ہے نا، اچھوں کی نسل میں برے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، یعقوب عطا فرمایا۔ اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا، اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا، نہ بادشاہ کی پرواہ کی۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، صرف اس دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں
کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور ان 4 میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ یہ دونوں مسلمان تھے، سلیمان علیہ السلام تو نبی بھی تھے، اور بخت نصر یہ ایک بادشاہ تھا، اور ایک یہ بادشاہ نمرود جس کا ابراہیم علیہ السلام سے واسطہ پڑا، یہ 2 بادشاہ تھے جن کی پوری دنیا پر حکومت۔ تو نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور لوگوں کو بتایا کہ صرف ایک اللہ ہے تو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر کار بند فرمائے۔ وما علینا الا